ہوتے ہیں کہ اس سے یوں نہیں ہو جاتا، اس سے یوں نہیں ہو جاتا، معاف نہیں ہوتے، یوں معافی مانگنی، وہ معافی مانگنی، یہ سمجھانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا جو رواج ہے نا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک مکتوب، ایک لیٹر بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں بریلی شریف میں یہ مغرب سے پہلے رواج ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ حقوق معاف کرواتے ہیں، تو تم بھی اپنے یہاں رائج کرو۔ اس طرح کا ایک لیٹر جو آقا کا مہینہ اس میں شامل کیا گیا ہے، کچھ تھوڑا بہت کہیں الفاظ کو آسان کیا گیا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ خیر اعلیٰ حضرت کی تو ایسی قداور شخصیت تھی کہ ان کو سمجھانے کو نکلے، اور غلط ہو تو سمجھائے نا کوئی، تو صحیح تو ہے یہ۔ اب کوئی دل سے معاف نہیں کرتا، وہ اس کا میٹر ہے، معافی ہم نے مانگنی ہے۔ تو یہ کہ آپ بھی ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں، یہ سب سے اہم شب برات میں یہ ذہن بنتا ہے، معافی تلافی کا یہ دعوت اسلامی میں بنتا ہے الحمدللہ، اور بہت درست ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ مجھے معاف کر دو، اچھی بات ہے، لیکن یہ سب معاف نہیں ہوگی آپ کو۔ جس کو جو پتا ہے نا کہ آپ کی اختلافی، آپ نے فلاں ٹائم اس کو گھورا تھا ایذا دینے والی نظر سے ناحق، اور اس کو یہ یاد ہو، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں یار اس کو معاف کرتا ہوں، تو یہ معاف ہوگا، ورنہ اس کو بھی پتا نہیں ہے، وہ بھی بھولا ہوا، آپ بھی بھولے ہوئے اور معافی مانگ رہے ہیں، اور اس نے معاف کر بھی دیا کہ ہاں بھائی معاف کیا، تو بھی وہ حق اس کا معاف نہیں ہوگا، وہ مطلب صراحتاً اس کی معافی مانگنی ہوگی۔ میں جو سمجھ سکا ہوں فتح رضویہ شریف کے مضامین میں اس طرح کا، تو اس طرح جو حق آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس دن ایک رکھ کے گھونسا دیا تھا اور اب یہ معاف کر دو معاف کر دو، تو یہ اس گھونسا جس کو دیا تھا نا اس سے تو معاف کروانا پڑے گا۔ اسی طرح کسی کے پیسے لے کے بیٹھ گئے تھے تو یہ معاف نہیں ہوئیں گے، یہ دینے پڑیں گے۔ ہاں وہ کہتے کہ میں نے تم کو پیسے معاف کیے تو وہ الگ بات ہے، تو معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اجتماعی معافی میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے کہ کچھ معاف ہو جائیں گے، کچھ باقی رہیں گے، سب کو معاف تو کروانا پڑے گا، فردن بھی جن کی حق تلفی کی ہو۔ میرا خیال ہے یہ ڈیٹیل اگر جو اعتراض کرنے والوں تک پہنچے گی نا تو شاید پھر ہی اپنا قلم روک لیں گے اور زبان بھی بند کر دیں گے کہ یار ان کو کرنے دو، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی طرح بھی آپس میں محبتیں ہی بڑھیں گی، معافی مانگنے سے کوئی دشمنیاں نہیں بڑھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات امیر علیہ سنت نے فرمائی آخر میں، پوری باتیں ہی اچھی تھی، اور مزید یہ کہ معافی مانگنے سے محبتیں ہی بڑھیں گی، نفرتیں نہیں بڑھیں گی، تو معافی مانگ لینا چاہیے۔ اور معافی مانگنے سے متعلق جو ہم نے اپنے بڑوں سے سمجھا سنا سیکھا کہ ایک عاجزی بھی ہو، یعنی معافی مانگنے میں بھی ایک ٹور نہ ہو، دیکھو قصور میرا نہیں تھا پھر بھی میں معافی مانگ رہا ہوں، دیکھو آپ نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا۔ جب معافی مانگنے جا ہی رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، تو عاجزی اختیار کریں اور واقعی اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں نا۔ اچھا اپنے آپ کو ہی کیوں مظلوم سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دی ہوگی؟ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کہ اس سال بھی اور تقریباً ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں عام مواقعوں پر بھی، اور اسپیشلی شب برات کی بہت نازک رات ہے، آپ کے ویڈیو میسیجز، وائس میسیجز، جہاں ڈائریکٹلی ممکن ہوتا ہے براہ راست بھی امیر علیہ سنت آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ اراکین شورا، نگران شورا کہ آپ لوگوں سے میرا واسطہ زیادہ پڑتا ہے، اور یوں کر کے اپنی فیملی ممبر سے کہ یہ بڑی نازک رات ہے، اور بس ایک فکر ہوتی ہے کہ بس میں بخشا جاؤں، میری مغفرت ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ والوں کے انداز، یہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ نازک رات ہے، بخشش کے پروانے بٹ رہے ہیں، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی یہ غور کریں، فکر کریں کہ ہم بھی کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ کئی لوگ اس رات کو معاذ اللہ بس اپنی امان میں رکھے، علم دین کی کمی۔ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی راتوں کو عموماً کہتے تھے جاگنے کی رات، تو جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ جاگتا تو چوکیدار بھی ہے، تو پولیس والے تو جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی جاگتے ہیں، اور سگان جس کو انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں اور اردو میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو وہ بھی تو رات کو جاگتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ تو خالی جو ہے وہ جاگنا تو مقصد نہیں ہے نا، جاگ کر عبادت کریں نا، عبادت کی رات ہے۔ اللہ توفیق دے کہ بس ہم اس رات کو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں گزاریں، نوافل پڑھ لیں، تلاوت کریں، تو پوری رات کا اسکیجول بنا لیں ایسا یہ کہ اسلامی بہنیں گھروں میں پڑھیں، اسلامی بھائی مساجد میں آ جائیں، مدنی چینل کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، تو انشاءاللہ یہ رات جو ہے وہ
عبادت میں گزرے گی یہ پٹاخے اور یہ جو آتش بازی بھی لوگ کرتے ہیں اس رات میں، نہ جانے پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم اور روایت اور یہ کہاں سے پڑ گئی یہ اتنی اس کی فضیلت ہم سنتے رہتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں کہ اتنی برکات، مغفرت کے پروانے، عبادات کرنا، نامہ اعمال چینج ہونا، یہ دھماکے پٹاخے پتہ نہیں کس نے جو ہے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیے ہیں، اور کئی لوگ اس میں لگے ہوتے ہیں، عبادت چھوڑ کر ان کاموں میں لگے ہوتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ تو اس ٹاپک سے متعلق بھی امیر علیہ سنت کا ایک بڑا نصیحت آموز ویڈیو کلپ ہے، تو توجہ سے دیکھیے اور ان کو اپنے پاس جمع بھی کر لیں اور ان کو پھر وائرل کریں، سمجھائیں کہ اللہ کے ولی کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں تو اثر بھی کرتی ہیں، اور بڑا پیارا امیر علیہ سنت کا سمجھانے کا انداز ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ آتش بازی سے متعلق اس رات امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں۔ شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، گناہ کا کام ہے، اسراف ہے، فضول ہے، اس کا معمول بنا ہوا ہے۔ شب برات کو پٹاکڑا عید کہا جاتا تھا، نہ پٹاخے پھوڑنے کی عید، نعوذ باللہ۔ یہ آگ سے چھٹکارے کی رات ہے، عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے، مصیبتوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اس میں آگ برسانا اور پٹاخے اڑانا اور دھڑا دھڑ دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف، کوئی بیچارہ عبادت کر رہا ہو اس کو پریشانی، کوئی نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو، رکعتیں بھی بھول جائے، دھڑوم کر کے آواز آتی ہے۔ کئی لوگ اس میں بعض اوقات مارے بھی جاتے ہیں، گھروں میں پٹاخے بناتے ہیں، وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں اور لاشوں کے چچڑے اڑ جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ کئی بار واقعات ہوئے ہیں، ہے بہت مطلب برائیاں ہمارے ڈیرا ڈال کے آ پڑی ہیں، آوے گا آواز جس کو بولتے ہیں بگڑا ہوا ہے۔ اللہ عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت نے فرمایا نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ بچے کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو نقصان ہو جائے، پیسے ان کے پاس آئے کہاں سے، کیا بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، کوئی تو کرتا ہوگا نا، اور آتی ہیں آوازیں۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ جدید دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، ماڈرن دور ہے، لیکن یہ معاملات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں گے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی بچائیں گے، اور صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ فراز مدنی بھائی یا شاہ صاحب، آپ دونوں میں سے کون کہ اپنے مرحومین جو منتظر ہوتے ہیں اصالِ ثواب کے، وہ اور کل رات بھی امیر علیہ سنت نے بڑا زبردست فرمایا کہ 15 اور نسبت کی کیسی برکت ہے کہ 15 شعبان کی برکت سے اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے کم از کم 1500، زیادہ ہے تو 15,000 دے دیں بھائی، 1,15,000 دے دیں، اور امیر علیہ سنت کی شفقت دیکھیں 15 روپے ہی دے دیں، ایک نسبت کی وجہ سے۔ پھر امیر علیہ سنت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اصالِ ثواب کے لیے تو پھر غوث پاک اعلیٰ حضرت اپنے والدین، اپنی مرحوم بہنیں، بھائی، تو سب کے حساب سے کیا تو 13 حصے بن رہے تھے، تو فرمایا چلیں 2 ڈال کے 15 کر لیتا ہوں۔ پھر حسن رضا نے کہا کہ میرے نانا نانی، تو پھر فرمایا کہ چلو بھائی ان کو اپنے نانا نانی سے پتہ نہیں ملے کہ نہیں ملے، لیکن ان کو پیار کیسا، اور ایک تو انہوں نے بھی اس وقت میں یاد رکھا، تو چلیں بھائی یوں کر کے پھر 18 کو حصے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میری طرف سے۔ پھر نگران شورا، پھر اور بھی پیغامات آتے رہے، بلکہ کل رات ہی لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ یہ کیا۔ تو کیا یوں صدقہ خیرات کر کے بھی اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کیوں نہیں ہم اپنے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتے؟ یقیناً ایصال ثواب سے ہمارے مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ وہ چلی گئی ہیں تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنواں کھدوانے کا فرمایا کہ تم کنواں کھدوا دو اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دو، کہ مسلمان اسے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا فائدہ تمہاری والدہ کو ہوتا رہے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ہے صدقہ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ والا عمل ہے، اور پھر دوسرا علم نافع، علم دین حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا۔ اب جب تک یہ فائدہ مسلمان اس سے اٹھاتے رہیں گے تو جس نے شروع کیا تھا تو اس کو بھی یہ فائدہ قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات جو اہم بات ہے وہ ہے او والد صالح یدعو لہ،
کہ ایسی نیک اولاد کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے, ان کی مغفرت کی دعا کرے, اس کا فائدہ بھی قبر میں والدین کو پہنچتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبر میں اس والدین کو پہنچتا ہے فائدہ. تو اولاد کا تو حق ہی بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس انداز سے بھی یاد رکھیں. دیکھیں پھر مرحومین, ظاہری بات ہے کسی کی والدہ نہیں ہے دنیا سے, کسی کے والد نہیں ہے, کسی کا بیٹا نہیں ہے, تو کسی کی بہن نہیں ہے, بھائی, تو ہم جن سے تعلق ہے, دادا دادی, نانا نانی, رشتہ دار بہت سارے ہم جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ان میں سے کئی ایک ہوں گے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں. تو کیا یہ ان کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا, بلکہ روحیں تو بعض اوقات انتظار کرتی ہیں, گھروں پر آ کر انتظار کرتی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین کی جو روحیں ہیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو, اس میں, اور روز عید یعنی عید والے دن, روز عاشورہ 10 محرم الحرام, روز عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں. اپنے گھر کے یہ روحیں اور باہر کھڑی رہتی ہیں, اور کہتی کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اور ایک غمناک آواز میں یہ روحیں ایک ندا کرتی ہیں, پکارتی ہیں, اے میرے گھر والو, اے میری اولاد, اے میرے قرابت دارو. اور کہتی کیا ہے؟ کہا کہ صدقہ کر کے, خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو, صدقہ و خیرات کر کے تم ہم پر مہربانی کرو. یہ وہ روحیں ہیں. دیکھیں کسی کی والدہ کی روح کھڑی ہے اور وہ اپنی اولاد کو پکار رہی ہے کہ صدقہ کر کے ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کر دو. کسی کا والد کی روح کھڑی ہوئی ہے, کسی کی بہن, کسی کا بیٹا یوں کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو انتظار کر رہی ہیں روحیں کہ کب ہمارے جو دنیا میں رہنے والے ہمارے رشتہ دار ہیں, بچے ہیں, یہ کب ہماری طرف یہ تحائف بھیجیں گے, اور انہیں کس چیز کی طلب ہے. ہمارا مال تو تھوڑی ان کو وہ فائدہ دے گا, وہی فائدہ کہ جو اللہ کی راہ میں ہمارا مال گیا ہے, ان کو ہم نے ایصال کیا, وہ انہیں فائدہ دے گا. دیکھیں اگر یہ حیات ہوتے تو ہم کوئی نہ کوئی گفٹ تو لے کے جاتے نا. بالکل. اب یہ منتظر ہیں ایصال ثواب کے یہ. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی چینل کے ناظرین کتنا پیارا انداز دیا ہے کہ صدقہ خیرات, اور نسبت زیادہ بھی دے سکتے ہیں, ورنہ کم از کم 15 شعبان کی نسبت سے 1500 روپے دے دیں. تو یوں کر کے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں نفلی صدقے کے طور پر آپ دیجئے. اکاؤنٹ نمبر بھی مختلف اوقات میں چل رہے ہیں. امیر علیہ سنت نے دعائیں دی ہیں, تو ان دعاؤں سے بھی حصہ پائیں اور اس کی بھی آپ ترکیب بنائیں. کچھ کال ہیں تو کچھ کال لیتے ہیں. سگیا تار ابو ابراہیم محمد نعمان الطاری ترکی کے شہر ارناتوی سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شب براءت میں معافی مانگنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. کئی ایک واٹس ایپ پر SMS پر معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں جن کو شاید ہم جانتے بھی نہیں ہوتے. تو معافی مانگنا ایک اچھا عمل ہے, پر اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مزید کال دیجیے گا. میرا نام محمد ابراہیم وزارتائی اور میں ترکی سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں شب برات کی برکات کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کال. یا سیدی شب برات کو کیوں شب برات کہتے ہیں؟ چلیں اور دیجیے گا کال. خان اتاری ساؤتھ افریقہ کی شہر پیٹر میرٹسبرگ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شب بارات میں قبرستان جانا کیسا ہے اور قبرستان جانے کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ ہاں, اس دفعہ تو لگ رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. ایک اور امریکہ سے, تو ساؤتھ افریقہ سے, تو ترکی سے. ترکی میں تو گزشتہ دنوں بڑا خطرناک زلزلہ آیا. اللہ کریم آسانیاں فرمائے, مدد فرمائے. کئی لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, زخمی ہیں, اللہ مدد فرمائے. سیریا شام میں بھی زلزلہ آیا, مسلمان تکلیف میں, اللہ آسانی فرمائے. جو ہمارے پاس کالز آئی ہیں اس میں ایک تو امیر علیہ سنت کا ویڈیو کلپ آ گیا معافیوں سے متعلق, شب برات کی برکات سے متعلق بھی ہمارے مبلغین نے گفتگو کی ہے, اور قبرستان جانے سے متعلق, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ پر ہے, اور بس آخری جب ٹائم آتا ہے تو ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. تو اپنا قبرستان جانے سے متعلق کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا یہ کہ کئی اوورسیز سے, ہو سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوں, بنگلہ دیش, انڈیا یا کسی اور ملک سے مائگریٹ ہو کر, ہجرت کر کے یا ٹرانسفر ہو کر گئے. اب والدین تو وہاں نہیں ہے, ہوتا نا اپنے عزیزوں کی قبر پہ جائیں, تو اب کیا کریں یہ لوگ؟ کیا مزارات اولیاء پہ بھی جا سکتے ہیں, کسی اور قبرستان چلے جائیں, کیا کریں؟
شب برات کے اندر تو قبرستان جانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا عرض فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں نہیں پایا، تو جب میں باہر نکلی تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو شب برات کو قبرستان جانا تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو قبرستان جانا چاہیے۔ اور قبرستان جو ہے وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جانے سے دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی یاد جو ہے وہ آتی ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ یہ دل کو نرم کرنے والی ہیں اور آخرت کی زیادہ یاد دلانے والی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اوپر سے بظاہر قبریں ایک جیسی لگ رہی ہیں، لیکن اندر کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، ویسے عام روٹین کے اندر بعض اوقات بندہ نہیں جا پاتا، لیکن یہ ایسی رات ہے کہ اس میں ایک لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں۔ تو یوں بعض اوقات دیکھا دیکھی بھی ایک ذہن بن جاتا ہے، ایک ہی علاقے کے چند افراد ہیں، ایک ہی قبرستان میں جانا ہے، یا ایک ہی کچھ چند رشتہ دار ہیں وہ مل کے چلے جاتے ہیں، تو یوں ذہن ہوتا ہے۔ تو جانا چاہیے اور اچھی نیتوں کے ساتھ جانا چاہیے، پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ جو اس کے آداب کا لحاظ ہے وہ رکھنا چاہیے کہ اب یہاں کے تو قبرستانوں کی حالات آپ کو معلوم ہوگی، تو کسی بھی قبر کی بے ادبی نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ نیکی کمانے جا رہے ہیں الٹا گناہ کا انبار لے کر واپس آئیں، کسی مسلمان کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر وہاں تک قبر تک پہنچنے کا کوئی اس طرح راستہ نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو کر دعا کر لیں، اصالہ ثواب کر لیں، اور قبر والوں جو بھی مسلمان ہیں قبرستان کے اندر ان سب کو ہی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی نیکیاں ملیں گی اور دعا کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ اس رات کو قبرستان جانا چاہیے۔ اب جو لوگ باہر ہیں تو یہ تو ضروری نہیں کہ اگر کسی قبرستان میں رشتہ دار نہ ہو تو وہاں جانا کوئی منع ہے، اصل تو یہ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنا اور دیگر جو مرحومین ہیں ان کو بھی اصالہ ثواب کرنے سے ثواب ہی ملے گا۔ تو وہاں جا کر کسی بھی اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں تو ان کے قبر پہ چلے جائیں، رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں تو آپ ویسے ہی قبرستان چلے جائیں، وہاں جا کے دعا کریں اور وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی اصالہ ثواب کر دیں، قبر والوں کو بھی اصالہ ثواب کر دیں، تو یہ کہ اصالہ ثواب کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور قبرستان جانے کا جو ایک معمول ہونا چاہیے وہ بھی ہمارا ایک روٹین وائز رہے گا، تاکہ جو ہے وہ قبر کو دیکھ کر بندہ عبرت حاصل کرے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قبرستان جن سے پاسبل ہو قبرستان کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے جائیں، کیونکہ عبرت بھی ہے۔ اصالہ ثواب دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کر سکتے ہیں، نظر و نیاز کریں، لوگ حلوہ بناتے ہیں، شرن جائز ہے وہ بنا لیں، کچھ اور بنا لیں، اصالہ ثواب کر دیں۔ امیر علیہ سنت نے رقم دینے کا ایک دعائیں دی ہیں، تو رقم دے دیں اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ یہ ان کو ثواب پہنچے گا۔ ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا تو اس جواب سے متعلق کچھ کالز ہے وہ لیتے ہیں، پھر درست جواب لیتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، تو کال دیجیے گا۔ دوزخ پر جو اپنا فرشتے مقرر کیے گئے ان کی تعداد 19 ہے۔ جی وہ تھا کہ دوزخ پر نگران فرشتوں کی تعداد۔ میرا نام ہے کاشف مجید خان، تو اس کا جواب ہے 19، یعنی کہ آپشن 2۔ محمد سرور سلیم چک نمبر 319 جیم بیل ٹوبہ ٹیک سنگھ 19 دروگا جی۔ اچھا، کچھ اور ہمارے ٹیکسٹ کی صورت میں بھی جوابات آئے ہیں تو میں سران کی دلجوئی کے لیے پڑھ دوں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ حالہ سندھ سے جواب ہے، اچھا مظفر گڑھ سے جواب ہے، سرگودا سے ہے، ریحان اتاری کراچی سے ہیں، بنت فیض احمد راجن پور ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ایک شریف بھائی کا جواب ہے، شہر نہیں لکھا، اور کچھ اور بھی سوالات ہیں تو میں سب کے تو نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل اینڈ ہو رہا ہے۔ گجرانوالا سے ہے، خوشاب سے ہے، پھر کراچی سے ہمارے شفیق بھائی ہیں، بھاولپور پنجاب سے، کشمور سندھ سے ہیں، اور جی یہاں شہر نہیں لکھا، حیدرآباد سندھ سے ہے، تو کافی ماشاءاللہ جوابات آئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے۔ درست جواب 19۔ درست جواب جو ہے وہ 19، آپشن 2۔ تو کئی لوگوں کے ٹیکسٹ کی صورت میں بھی، کال کی صورت میں بھی درست جواب ہیں، جن کے نام نہیں لے پائے، کال نہیں دے پائے، ان سے معذرت کے طالب بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب بظاہر تو دور بیٹھے، ہاتھ پہنچ جائے گا تو سید صاحب کے ہاتھ سے نکلوانے، بھائی دیکھیں کس کو کتاب بھیج رہے ہیں آپ، یہ پڑھ بھی دیں آپ، اپنے مبارک ہاتھ سے نکالیے تو اپنے مبارک زبان سے، آج کن کا نام نکلا ہے یہ؟ علی بھائی ہیں سیالکوٹ سے۔ میرا اپنا اچھا سیالکوٹ والے ہیں، میرا نہیں ہے۔ تو ہمارے کوئی علی بھائی ہیں سیالکوٹ پنجاب سے، تو انشاءاللہ یہ تحفہ ہماری مجلس ان کو پہنچائے گی۔ اور ابھی مدنی مذاکرہ ریپیٹ چلے گا، ہمارا پروگرام بھی ریپیٹ چلتا ہے رات تقریباً 1:45 بجے، اور بھی مدنی چینل کے پروگرام ہیں۔ آج ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ حاجی عبدالحبیب بھائی حج سے متعلق کوئی تربیت فرما رہے ہیں تقریباً 2:30 بجے۔ رات جو ہے وہ کنز المدارس بورڈ کا بھی ایک زبردست سلسلہ ہے، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا سنت و بھرا بیان ہوگا، نگران شورا کا ہوگا،
ज़बरदस्त तकरीब है। तो मदनी चैनल के साथ यूँ रहिए, इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकतें मिलेंगी। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। घर और मुआशरे मोहब्बतें रहे दिल में, हो आफियत घर में। फिर जा रहे